بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس آیت ہے سورہ البقرہ کی 172۔ ضرب المثل ہے وَاشْكُرُوا اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم خاص اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس میں ہم نے شین کاف رے یعنی شکر تو مطالعہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہے اللہ یعنی الف لام ہے الہ، یہ ہم اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں کنتم، اس کا مادہ ہے کاف واو نون۔ تو آج ہم کنتم کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 172، کنتم کاف واو نون، کسی چیز کا اپنا وجود پانا، واقع ہونا یا واقع ہو جانا۔ 16/101 میں ہے، اس مادے کا استعمال اس طرح سے ہوا ہے: جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کو کسی آیت کی جگہ، تو یہاں پر جگہ یا ٹھکانہ جو ہے وہی کنتم کے مادے سے لیا گیا ہے۔ 7/144 میں اور تو ہو جا شکر کرنے والوں میں سے، یہاں پر کسی چیز کا وقوع کے ساتھ واقع ہو جانا، جیسا ہم نے اس کے بنیادی معنوں میں پڑھا تھا۔ 3/146 میں ہے تو وہ لوگ ہمت نہیں ہارے اس سے جو پہنچی ان کو کوئی تکلیف اللہ کی راہ میں، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ لوگ جھکے۔ تو اس میں بھی وجود چاہنا، عاجزی کرنا اور جھک جانا، ان معنوں میں اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ 33/51، اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس آیت میں ہے کے معنوں میں آیا ہے۔ 16/120، یقیناً ابراہیم ایک فرد نہیں بلکہ پوری کی پوری فرما بردار امت تھا۔ اس آیت میں تھا کے معنوں میں آیا ہے۔ 76/7، جس کا فتنہ اڑ کر لگنے والا ہوگا، یہاں پر ہوگا اور ہے کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں، ویسے ہوگا کے معنی میں ہے لیکن ہے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا 2/34، جس کا 2/34، اس نے انکار کیا، سرکشی اختیار کی اور اس طرح نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ جو ہو گیا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا 3/78 78، کسی انسان کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکومت و نبوت دے اور وہ آگے سزاوار کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، سزاوار۔ اچھا 26/113 لیتے ہیں، مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے، کبھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی زائد کے لیے۔ تو مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کرتے رہے، تو یہ تو یعنی یہ زائد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے تھے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ تو یہ ہوتا ہے 2/228، اگر وہ خدا پر ایمان رکھتی ہیں، یہ جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوا یہاں پر، کنتم۔ 19/20 میں قانون شکن نہیں ہوں، یہاں پر کنتم جو ہے واحد متکلم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ 11/109، تو شک میں نہ رہے، یہاں پر کنتم مذکر حاضر اور مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 8/853،
وہ نعمت کو بدلنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں پر کنتم جو ہے واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 74/43 ہم مسلم نہیں تھے، یہاں پر کنتم جمع متکلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 2/117 اور 59/24 میں اکٹھا۔ اس مادے کے معنی ہیں اشیاء کا پہلی مرتبہ صورت اختیار کرنا۔ کنتم یہ کائنات جو ہے نا، کائنات اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اشیاء کا پہلی مرتبہ صورت اختیار کرنا۔ کائنات کے اندر ہی صورت اختیار کرتی ہیں چیزیں پہلی مرتبہ۔ تو یہاں پر کنتم یعنی کائنات۔ 3/145 خشوع اور خضوع کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، یہاں بھی کنتم کا استعمال ہوتا ہے۔ 2/117 اور 59/24 میں اس مادے کون یعنی کنتم کون کاف واو نون کا استعمال ہوا ہے۔ کائنات کے معنی حادثے کے ہوتے ہیں، یعنی دفعتاً نمودار ہو جانا، جیسے عدم سے پہلی مرتبہ کسی چیز کو وجود میں لایا جائے، جس میں اشیاء کو صورت دی جائے، اسے کائنات کہتے ہیں۔ بدی ابدا کسی چیز کو ایجاد کرنا، پہلی مرتبہ وجود میں لانا۔ ایسا کن فیکون کے ذریعے سے ہوا تھا اس کائنات میں، یعنی اس نے ایک امر کا فیصلہ کیا تھا اور کہا کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے یا ہو گیا۔ کنتم امر کسے کہتے ہیں؟ امر وہ حالت ہے جس میں اشیاء نے ہنوز صورت اختیار کی نہیں ہوتی۔ کائنات جب وہ امر خدا کے پروگرام کے مطابق، یعنی کائنات اسے کہتے ہیں کہ جب وہ امر خدا کے پروگرام کے مطابق شے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی امر جب خدا کے پروگرام کے مطابق کسی شے کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اسے کائنات کہتے ہیں۔ امر سے اشیاء بننے کے درمیان کو، یعنی امر سے اشیاء بننے کے درمیان کا جو حصہ ہے نا، اس کو کن فیکون کہتے ہیں۔ کسی شے کا تصور اس کی صورت فارم کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر آپ کوئی بھی چیز جو تصور آتا ہے وہ آپ ایک فارم، ایک لباس، ایک شکل میں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کسی شے کا، اگر وہ تصور آپ کے نہیں ہے تو پھر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کسی شے کا تصور اس کی صورت فارم کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ امر شے بن کر ہمارے ہتاق میں آتا ہے، یعنی جو امر ہوتا ہے وہ شے بن کر، کوئی چیز بن کر ہمارے ہیتا ادراک میں آتا ہے۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔